بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ حضرت شبہ کا ازالہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو بات اب میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، یہ کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں اور کئی دفعہ آپ اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن اب کسی نے پوچھا ہے تو پوچھنا پڑے گا آپ سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ وظائف، یہ دعائیں، ان کی کیا ضرورت ہے، جبکہ تقدیر اور رزق تو اللہ پاک نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے سب کا، اور جوڑے بھی آسمانوں پر بنا دیے ہیں، اور امیر و غریب کا فیصلہ یعنی خوش قسمتی اوپر والے کی طرف سے ہے۔ تو یہ دعائیں، یہ وظائف، یہ تقدیر بدلنے کی کوشش کرنا، یہ کیا جائز ہے؟ بہت خوب، بڑا اچھا۔ پھر تو کھانا پینا بھی بند کر دے، کیونکہ زندگی موت لکھی ہوئی ہے، وقت پہ آنا، وقت پہ مرنا، وقت پہ جینا ہے، تو کھانے سے کون سا زندہ رہے گا؟ اسے ایسے بندے کو چاہیے کھانا پینا سب سے پہلے چھوڑے، پھر دیکھیں گے چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا، کیوں نہیں چھوڑتا۔ تو بات اصل میں اس پہ مجھے ایک اللہ کے عارف کا شعر یاد آ گیا کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ بالکل صحیح۔ بس مالی کا کام ہے پانی دیتا رہے، اب اس کا کام ہے وہ دے نہ دے۔ اب اسی لیے فقیر بے نوا جو ہے دروازوں پہ صدائے لگاتے گزر جاتے گلی میں کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام، کوئی سخی داتا کھول کے دے دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ اس کا کام بس صدا لگانا ہے، اس کو کوئی اور کام، اس کی بندگی، اس کی فقر یہی ہے کہ صدا لگاتا ہے۔ لہٰذا اس بندے کی بندگی یہی ہے، بس مانگتا رہے۔ اب یہ اس کا کام ہے وہ دے یا نہ دے، ٹھیک، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ دعا مانگنا، وظائف کرنا، یہ بھی تقدیری کا حصہ ہے۔ مقدر کے نوشتے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی فلاں چیز اتنی دفعہ مانگے گا تو ہم اس کو دے دیں گے۔ ہاں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ مانگنا، یہ اسباب اختیار کرنا، یہ بھی تقدیر کے نوشتے میں لکھا ہوتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہوتا ہے یہ آدمی فلاں ڈاکٹر کے پاس اگر چلا گیا علاج کرانے تو اس کو شفا دے دیں گے، فلاں طبیب نے اس کو اگر دوائی دے دی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تبھی یہ ڈاکٹر، طبیب کا حکم ہے شریعت میں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس اپنا علاج کرواؤ، تو ہو سکتا ہے تم اسی طبیب کے پاس پہنچ جائے جو اوپر لکھا ہوا ہے، اس سے جیسے دوائی لیا آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ سب تقدیری کے حصے میں ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں یہ کچھ نہیں، سب لکھا ہوتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ جو اتنی محنت کرے گا، اتنے گھنٹے روز اسٹڈی کرے گا، یہ چیزیں یاد کر لے گا تو پاس ہو جائے گا، یہ لکھا ہوتا ہے اس میں، تبھی تو پڑھتا ہے بیچارہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ اتنی دفعہ جب پڑھ لیتا ہے، وہ چیز یاد کر لیتا ہے، دیکھتے امتحان میں وہی سوال آ گیا اور وہ پاس ہو گیا۔ اسی طرح میدان جنگ ہے، میدان جنگ کے اندر اگر یہ مجاہد پوری قوت اور دلیری کے ساتھ لڑا اور اچھی تدبیر سے آگے بڑھا تو لکھا ہوتا ہے تو اس کو فتح دیں گے، اگر ایسا نہیں کیا تو یہ شکست کھا جائے گا۔ تو اس لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ دعا، یہ اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کے نوشتے کا حصہ ہے، اس میں مانگا جاتا ہے۔ کیونکہ اصل میں تقدیر آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم جس کو اٹل کہتے ہیں کہ وہ نہیں بدلتی، مثلا موت ہے کہ کب مرنا ہے اس نے، اسی لمحے ہی موت آئے گی، ٹھیک۔ اور معلق وہ ہوتی ہے کہ جو آسمان زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہے کہ آپ کے اسباب اختیار کرنے، آپ کے مانگنے، وظائف پڑھنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ مطلب اس کی تجارت میں جو ترقی ہوگی، لکھا ہوتا ہے کہ اتنی دعائیں مانگی، یہ وظیفہ کر لی، اس کی تجارت میں ترقی ہو جائے گی، اگر نہیں کیا تو یہ مندی ہو جائے گی اس کی تجارت۔ تو تقدیر معلق وہ ہوتی ہے، امتحان میں پاس ہو گیا، مریض صحتیاب ہو گیا، میدان جنگ میں، یا میچ ہے، میچ کے اندر جیتنا ہارنا، یہ سب تقدیر معلق ہے۔ اس انسان کے مانگنے اور وظیفے کرنے اور خدا کی طرف پکارنے، الہ جاری کرنے کے نتیجے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں، تقدیر مبرم جو اٹل ہے وہ بدلتی نہیں، کب پیدا ہوگا کب مرے گا۔ مثلا وہاں جو مانگتے ہیں وہاں اس کی ہم کوانٹٹی نہیں مانگتے، وہاں کوالٹی مانگتے ہیں۔ اب عمر 80 سال متعین ہے، 80 سے اوپر نہیں بڑھنی، وہاں ہم مانگتے یا اللہ یا ہماری عمر میں برکت دے، عمر دراز کر دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہماری 80 سال کی عمر کی کوالٹی شاندار کر دے، 80 سال میں اتنا کام کر جائیں جیسے 150 سال کا کام کر گیا، 200 سال کا کام کر گیا، اور ایسی صحت و قوت ہو جیسے جناب آدمی 50 سال کا ہے۔ تو وہاں کوالٹی، تو کہیں کوانٹٹی کوالٹی دونوں مانگتے ہیں، وہ تقدیر معلق کا حصہ ہے اور وہ بھی نوشتے میں لکھا ہوتا ہے، اور کہیں کوالٹی مانگتے ہیں
تو وہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے کہ تاکہ جو وہ ہمیں اس کی کوالٹی اچھی ہو جائے. لہٰذا جب دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ عمر دراز کر دے یا فلاں چیز دے دے فلاں رزق دے دے تو اللہ اس کی کوالٹی میں اضافہ کر دیتے ہیں. لہٰذا ایک کا کھانا تو اس کو پورا آ گیا, ایک کا کسب کما رہا ہے, گھر کے 10 لوگ کھا رہے ہیں. چاچے ہمارے ملکوں میں تو یہی چلتا ہے, ایک ابا کماتا ہے 10-15 بچے کھاتے ہیں, یہ کوالٹی. اور یہاں 10 کماتے ہیں پھر بھی 8 کو پورا نہیں ہوتا. تو مطلب اپنے اپنا ایک نظام ہے. تو یہ وجہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کیوں مانگتے نہیں, یہ مانگنا اس تقدیر کا حصہ ہے. تبھی ہم یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کے ورد کرتے ہیں. اصل میں اس سے کہتے ہیں رزاق, رزق نازل فرما. اب رزق جتنا مقدر ملنا ہے لیکن اس کی کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اعلیٰ کر دیتے ہیں, ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ رزق آپ کے لیے صحت عافیت کا بھی باعث بنتا ہے, اور جناب آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے زندگی کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے, اور تھوڑا زیادہ کو پورا آ جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہ مانگنا کہ خود تقدیر کا نوچتے کا حصہ ہے, اس سے الگ نہیں ہے. لہذا ہمیں شریعت نے حکم دے دیا آپ نے مانگنا ہے, آپ اللہ سے مانگیں. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ مجھ سے تم مانگو, میں جو ہے تمہاری دعا قبول کروں گا. تو مطلب یہ ہے کہ جب مانگو گے تو اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی کے اندر بہتری میں لے آؤں گا اور تمہیں نواز دوں گا. بہت خوب, بہت بہترین, کلیریفائز مینی پیپل. حضرت اسی کے حساب سے کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں, آپ عمرے پہ جا رہے ہیں ہمارے لیے دعائیں کریں یا اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں, تو یہ بھی مناسب ہے بات؟ نہیں مناسب کیا, یہ تو سنت ہے. اچھا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے درخواست کی, اچھا, ہاں اے بھیا آپ جا رہے ہیں عمرے پہ تو میرے لیے دعا کرنا, مجھے لا تنسا فی دعائی, اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھولنا نہیں. نبی نے اپنے غلام سے کہا کہ دعا, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کیا ضرورت ہے, وہ تو سب کچھ ان کو ملا ملا. لیکن یہ ہمیں یہ بتا دیا کہ کوئی بڑا بھی ہیزیٹیٹ نہ کرے چھوٹے کو کہنے کے لیے, ابا بیٹے کو کہنے میں ہیزیٹیٹ نہ کرے کہ بیٹا دعا کرنا, وہ سوچے میرا بچہ ہے, نہیں اس کو بھی کہو. تو گویا کہ چھوٹے بھائی کو بھی کہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے جب وہ دعا کرے گا, اور نبی کے لیے جب دعا کرے گا تو نبی کو نفع تو پہنچے گا, خود دعا کرنے والے کو پہنچے گا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, اسے نبی یہ راستہ بتایا. تو یہ دعا منگوانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ سوچتے یار اس میں بھی ایجز اور انکساری ہے, اور ایجز انکساری اللہ کو پسند ہے. کہ آدمی سوچتا ہے یار میری دعائیں مجھے تو کام پتہ نہیں آ رہی ہیں کہ نہیں, میں گناہ گار ہوں, یہ آدمی نیک ہے یار اس سے دعا کراتا ہوں. تو اس ایجز کے تصور پر ہی اللہ آپ کو نواز دیں گے. سبحان اللہ. تو آپ اس کو کہہ دیا ہمارے لیے دعا کرنا. اب وہ بندہ دعا کرے گا, وہ مقبول الہی ہوا, تو اس کی دعا سے آپ کو نفع پہنچا, آپ کے رزق میں اضافہ ہو گیا. اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی فلاں سے دعا کرائے گا, وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا میں قبول کر کے اس کے رزق میں اضافہ کر دوں گا. کوئی تقدیر کے اندر سے نتیجہ نہیں لکھا ہوتا, بلکہ پورے اسباب اور تفصیلات بھی لکھی ہوتی ہیں. لہذا اس دعا کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تبھی ہر ایک سے دعا کراتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی دعا میرے تقدیر کے روشتے میں لکھی ہو اور مجھے فائدہ ہو جائے. لہذا اہل ایمان کو یہ تاکید ہے کہ سب سے دعائیں کراؤ. نتیجہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کون سی نوشت تقدیر دعا پوری ہوئی تو تمہارا کام ہو جائے گا. بہت خوب, اس لیے مبارک. سبحان اللہ. تھینک یو ویری ویری مچ.